بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کے ایک بزرگ کے ہاتھوں دجال کی رسوائی۔ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کیفیت سے بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن میں پہنچے گا اور بدین لوگ بکثرت اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں سے لوٹ کر مکہ معظمہ قریب مقیم ہو جائے گا، مگر بسبب محافظت فرشتوں کے مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پس وہاں سے مدینہ منورہ کا قصد کرے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی محافظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے متعین فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج داخل شہر نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ یہاں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدے اور منافق لوگ خائف ہو کر شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہوں گے جو دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کی فوج کے قریب پہنچ کر ان سے پوچھیں گے کہ دجال کہاں ہے۔ وہ اس کی گفتگو کو خلاف ادب سمجھ کر قتل کرنے کا قصد کریں گے، مگر بعض ان میں قتل سے مانع ہوں گے اور کہیں گے کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہمارے اور تمہارے خدا یعنی دجال نے منع کیا ہے کہ کسی کو بغیر اجازت کے قتل نہ کرنا۔ پس وہ دجال کے سامنے جا کر بیان کریں گے کہ ایک گستاخ شخص آیا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دجال ان کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا، تو وہی ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ اس طرح دجال غصے میں آ کر کہے گا کہ اس کو آرے سے چیر دو، بس وہ آپ کو ٹکڑے کر کے دائیں بائیں جانب ڈال دیں گے۔ پھر دجال خود ان دونوں ٹکڑوں کو جمع کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا، چنانچہ وہ خدائے قدوس کی حکمت و ارادے سے زندہ ہو کر کہیں گے کہ اب تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا، تو وہی مردود ہے، وہی دجال ہے کہ جس کی ملعونیت کی خبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جھنجھلا کر اپنے فوجیوں کو حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو، بس وہ آپ کے حلق پر چھری پھیریں گے، مگر اس سے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا۔ دجال شرمندہ ہو کر ان بزرگ کو اپنی دوزخ میں ڈال دے گا، مگر وہ خداوند کریم کی قدرت سے وہ آپ کے حق میں برد و سلام ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال کسی مردے کو زندہ کرنے پر قدرت نہ پائے گا اور یہاں سے ملک شام کی جانب روانہ ہو جائے گا۔ دجال کی جو دوزخ ہے وہ دراصل میں جنت ہے۔ اگر دجال کسی شخص کو کہہ دے کہ میں تمہیں دوزخ میں ڈالنا چاہتا ہوں تو وہ دراصل میں جنت ہوگی، اور اگر دجال کہہ دے کہ میں تمہیں جنت میں ڈالنا چاہتا ہوں تو دراصل وہ دوزخ ہوگی، کیونکہ دجال جھوٹا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دجال کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق آ چکے ہوں گے اور جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب فوج کر چکے ہوں گے کہ جنگ کا ساز و سامان و آلات تقسیم ہوں گے کہ مؤذن فجر کی اذان دے گا، لوگ نماز کی تیاری میں ہی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر جلوہ فروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیڑھی لے آؤ، بس سیڑھی حاضر کر دی جائے گی، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کی ملاقات ہوگی۔ آپ سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتر کر امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت تواضع اور خوش خلقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ تمہارے باز کے لیے امام ہے اور یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ بس امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتدار کریں گے۔